السلام علیکم ناظرین، آج میں آیا ہوں تحصیل جانٹ کے گاؤں گڑھی شریف میں، جہاں بزرگوں کا مزار ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا اصل نام جو ہے نور محمد ہے، لیکن پیر صاحب کے حکم پر انہوں نے اپنا نام محمد علی رکھا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا تعلق تحصیل پنڈی گھیب کے گاؤں پرانا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں آئے اور دین اسلام کی تبلیغ یہیں سے شروع کی اور یہیں دفن ہے۔ یہ 1904 میں پرانا میں پیدا ہوئی ہے۔ باقی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ۔ یہ دیکھیں، ان بزرگوں کا مزار ہے جی۔ یہ ساتھ ہی دوسرا مزار ہے، انہیں پیر محمد علی صاحب کے صاحبزادے ہیں، پیر خدا بخش صاحب، ان کا یہ مزار ہے جی۔ یہ بھی گڑھی شریف میں ہے، میں وہ دکھا رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ یہ ناظرین ان بزرگوں کی شاعری ہے۔ یہاں پر دیکھیں، انہوں نے اپنا نام محمد علی اپنے شاعری میں استعمال کیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں ناظرین، انہی کی پنجابی شاعری ہے۔ یہاں اپنا نام انہوں نے نور محمد ظاہر کیا ہے۔ اپنی شاعری میں ہی انہوں نے دونوں نام آشکار کیے ہیں جی۔ یہ ان کی شاعری ہے جی۔ یہ جی بہت خوبصورت کلام ہے جی، پنجابی میں ہے، بہت خوبصورت کلام ہے ان کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ نور محمد المعروف پیر محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے خواجہ رب نواز صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے بزرگوں کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کس طرح اور کن کن مقامات پر جا کر کی۔ جی جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً جب چوتھی کلاس اسکول پڑھتے تھے تو میرے پردادا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو لیل پور، اب جس کا نام فیصل آباد ہے، وہاں امامت کرواتے تھے اور ساتھ لے گئے، اور چوتھی جماعت پڑھ رہے تھے تو ایک دن اسکول جاتے جاتے ایک مرد درویش رستے میں ان کو ملے، اور وہ مرد درویش دیکھ کے پوچھتے ہیں، بیٹا کیا لینا ہے؟ تو وہ ایک دوسرا ساتھی تھا، سہاوا اس کا نام بتاتے تھے۔ وہ سہاوا کہنے لگا، بابا جی سر کو درد ہے۔ ان بزرگوں نے جب پھونک ماری تو وہ درد تو ٹھیک ہو گیا، تو بابا جی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری طرف متوجہ ہو کے فرمانے لگے، تم بھی بتا کیا لینا چاہتا ہے؟ میں نے کہا جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، میں آپ کے لیے اس دنیا کو ختم کر رہا ہوں اور آپ کو صرف اور صرف دین کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ وہ بزرگ یہ بات کہہ کے چلے گئے، سکول چلے گئے۔ جب سکول پہنچے، واپس آئے گھر، بس وہ مرد درویش کی بات ایسی تھی کہ پانی پانی کر گئی کلندر کی بات۔ وہ بات ایسی تھی کہ وہ صبح و شام یہی بات ہوتی تھی کہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو دین کا کام کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں تھوڑے دنوں بعد وہ نکلے۔ فرماتے ہیں کہ میں لاہور پہنچا، کھرمنی ایک جگہ تھی، اور ماہی شاہ عالم دین تھے، ان کے پاس میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں پڑھنا ہے۔ پڑھتے پڑھتے 4 5 6 سال کے بعد میرے گھر والوں کو پتہ چلا، پھر گئے، وہ مجھے لے آئے۔ جب آیا گھر چند دن گزارے، پھر چلے گئے، پڑھتے رہے۔ پڑھتے پڑھتے پھر پیر خوشی محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ابھی تک پاکستان نہیں بنا تھا، امرتسر ضلع کے اندر ایک جگہ تھی قبرستان، وہاں اپنے ڈیرا لگائی رکھا۔ پھر ضلع ہوشیار پور، جلندر اور باقی بھی گلگت، اس طرح کے اضلاع میں وہ اب جو ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کے حلقہ مریدین، حلقہ احباب میں سے زیادہ تر امرتسر، ہوشیار پور، جلندر اور گلگت کے لوگ موجود ہیں۔ وہ جب انقلاب کے بعد وہ پاکستان میں آئے
پاکستان آباد ہو گئے، کچھ سندھ چلے گئے، کچھ کراچی چلے گئے، کچھ ادھر لوگ شہید بھی ہو گئے۔ تو جس جس جگہ بھی رہے، یہ اب شیرا کوٹ میں چھوٹا تھا، میرے قبلہ والد صاحب مجھے ایک دفعہ لاہور لے کے گئے، اور لاہور شیرا کوٹ کی آبادی ہے، یہاں راوی، دریائے راوی گزرتا تھا، اور دریائے راوی کے اسی شیرا کوٹ کے اندر ایک کنواں تھا، اس کنویں کی 6 سیڑھیاں بنا کے اس کے اندر آگے ایک گھر بنایا ہوا تھا۔ اس جگہ بھی آپ نے کافی وقت گزارا، قبلہ والد صاحب نے مجھے بتایا، اور میں اس کنویں میں ابھی کبھی کبھی جاتا ہوں زیارت کے لیے۔ بیابان ہے، ساتھ قبرستان بنا ہوا ہے، اور انہوں نے اس قبرستان کے لیے اس جگہ کو، اور اس کو بطور علامت لاہور ابھی شیرا کوٹ میں وہ جگہ موجود ہے۔ تو اسی جگہ یہ تمام سلسلہ تبلیغ، اور اب انصار کالونی کے اندر ملتان شہر میں چھاپا شہر تھا، غالباً جلندر کے اندر یا امرتسر کے اندر، صحیح مجھے یاد نہیں ہے، چھاپا، وہاں کچھ ایسے لوگ تھے کہ وہ ہندو تھے۔ قبلہ بابی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انصاری برادری کے ساتھ ان کا تعلق تھا، بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ بیٹھے، جب باتیں کرتے وہ کہتے جی ٹھیک ہے بابا جی، باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن ہم سارا دن کام کرتے ہیں، رات ہمارے ساتھ آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، دن میں آپ ہمارے ساتھ کام کیا کریں اور رات ہم آپ کی باتیں سنیں گے۔ کرتے کرتے پھر بابا جی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ 6 مہینے اسی طرح وہ ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے۔ جب وہ کو پیسے دیتے تو فرماتے پیسے میں نے کیا کرنے یار، پیسے اپنے پاس رکھو، بس صرف آپ نے میری باتیں سننی۔ 6 مہینے کے بعد اس پورے خاندان کو آپ نے مسلمان کیا، اور مسلمان کرنے کے بعد پھر وہ بیعت ہوئی، بیعت ہونے جب وہ بیعت ہو گئے، اس کے بعد بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے چلے اور پھر باقی دیگر اضلاع میں گئے۔ اور جہاں بھی جب پاکستان میں، یہ ہمارا گڑھی شریف کے اندر پاکستان سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور جب وہاں سے پیر خوش محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سند یافتہ اور خلافت آپ کو ملی، پیر خوش محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ کا نام ہے نور محمد، اور آج میں آپ کو بنا رہا ہوں پیر محمد علی، اور آپ نے پھر اپنی ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ نور محمد المعروف پیر محمد علی رکھا، اور مشہور ہی پیر محمد علی کے نام سے تھے۔ اور آپ نے فرمایا اس گاؤں کو چھوڑو اور جو ندی کا کنارہ ہے، اور ندی کے کنارے چلو۔ اور میرے ابا جاد بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر اس ندی کے کنارے ہمارا تھا، اور میری زندگی میں، میری خیر عمر بھی تھوڑی ہے، میری زندگی میں یہ دربار کی جو دیوار ہے نا، ندی کا پانی، وہ ندی کا پانی یہاں سے گزرا دربار کی دیوار کے ساتھ، اور وہ جب پانی یہاں پہنچا تو میری والدہ حیات تھیں، انہوں نے کہا جی پانی تو مسجد میں آ گیا ہے، تو گھر میں آ جائے گا تو کچھ سامان لے کے اوپر گھروں میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا ہم نے تو یہاں ہی رہنا ہے، پانی آتا تو آنے دو، لیکن یہاں ہی تک پانی آیا، پھر اسے کرتے کرتے پھر پیچھے ہٹ گیا، اس کے بعد وہ آگے نہیں آیا، وہ ندی بھی گہری ہو گئی اس کے بعد۔ تو جس جگہ بھی جاتے تھے لوگوں کو ساری رات اللہ کا ذکر، اور قصور کے اندر بھی آپ نے کافی وقت چلا کشی میں گزارا۔ اور ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک درخت تھا، وہ اب تو ختم ہو گیا، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، یہ گنڈا سنگھ بارڈر کے ساتھ محالم شہر ہے، محالم، اس جگہ اب تقریباً 35-40 گھر ہیں اپنے عقیدت مندوں کے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ایک بیر تھی، بیر کے نیچے ڈیرا لگایا، اور ایک بزرگ آئے، بزرگوں کا صاحبزادہ، وہ نہ بچہ تھا، وہ آپ نے کہنے لگا کہ کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ضلع کیمل پور سے۔ وہ کہنے لگا کیمل پور تو ہم نے سنا ہی نہیں ہے، یہ کیمل پور کا نام ہی ہم نے نہیں سنا، اور تو کون سے کیمل پور کی بات کرتا ہے، یہ تو لوگوں کو تو نے بے وقوف بنا رکھا۔ آپ نے فرمایا چلو میں نے تو جو کچھ بنایا ہوا وہ تو نے دیکھ لیا ہے نا، ذرا اپنی حقیقت بھی مجھے دکھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میری حقیقت پوچھنی ہے اور دیکھنی ہے تو میرے گھر آ جانا۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنا ایڈریس دے دے، پتہ دے دے۔ پتہ دیا، بابا جی رحمۃ اللہ تعالی دوسرے دن چلے، جب پہنچے تو اس گاؤں میں ہر ایک آدمی کوئی ڈانگ، کلہاڑی، ڈنڈا لے کے باہر گلی میں کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا میں نے فلاں پیر صاحب کے گھر جانا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں جانا ہے؟ میں نے کہا جی ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ لوگ یہ ڈنڈے، یہ کلہاڑیاں دیکھ رہے ہیں نا، جو
یہ ان کے لیے لوگ یہ کھڑے ہیں ان کو مارنے کے لیے۔ میں نے کہا چلو یہ تو آپ کا معاملہ ہے، میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ میں جب پہنچا تو ان کے والد باہر آیا، میں نے کہا جی آپ کے بیٹے نے کل میری محفل لگی ہوئی تھی، میرے عقیدت مند بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے اس نے بڑی بدتمیزی کی، اور اس نے کہا یہ تو نے ایک فراڈ بنایا ہوا، دھوکھا بنایا ہوا ہے، تو اگر میری حقیقت دیکھنی ہے تو ہمارے گھر آ جانا۔ تو میں آیا ہوں، مجھے کچھ حقیقت دکھاؤ۔ وہ کہنے لگے بزرگوں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میرے گھٹنوں کو اس نے ہاتھ لگایا، اس بزرگوں نے کہنے لگا میں نے مان لیا ہے کہ میرے بچے نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اسی دن اللہ نے اس کو اس کی سزا بھی دے دی ہے۔ یہ بس اس نے ایسا ایک کام کیا تھا، اپنے عقیدت مندوں کی ایک بیٹی لے گیا، بس وہ ایسا معاملہ ہوا کہ پورا گاؤں کہ ہم لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، ان کو بزرگ مانتے تھے، اور ان کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میرے بیٹے نے جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے نا، اس کی سزا اسے مل چکی ہے، لہٰذا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میرے قبلہ بابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی چلو جی ٹھیک ہے، وہ معافی تو آپ نے مانگی تو میں کیا کر سکتا ہوں، مسافر بندہ ہوں، چلو ٹھیک ہے معاف۔ لیکن جو میرے عقیدت مند بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کو تبلیغ کر رہا تھا، اور ان کے جو دلوں میں نفرت انہوں نے ڈالی، میں نے تو انہوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا، دین اسلام کی باتیں کر رہا تھا، میں ان کو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا تھا، میں انہیں کچھ دین اسلام کے حوالے سے باتیں بتا رہا تھا، تو انہوں نے ایک بات کی تو وہ سارے بس الٹ پلٹ ہو گئے، آگے پیچھے ہو گئے۔ تو اب ان لوگوں کا دل مطمئن کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو وہ کہتے ہیں جی پھر ٹھیک ہے آپ بتائیں میں کیا کروں۔ آپ نے فرمایا پھر آؤ تم میرے ساتھ، اور اسی جگہ اور اس جگہ یہ بات کہو کہ جو میرے بیٹے نے کی یہ غلطی کی ہے۔ وہ بزرگ پھر بابا جی رحمۃ اللہ فرماتے تھے وہ میرے ساتھ آئے، اور آئے اسی میری جگہ پہ کچھ لوگ تو کھلر گئے، آگے پیچھے ہو گئے، اور کچھ لوگ پھر برقرار رہے، اور انہوں نے بزرگوں نے آ کے بتایا کہ میرے بیٹے نے زیادتی کی ہے، اور جو اس نے بدتمیزی کی ہے اس نے جاتے ساری اس کو سزا اس کی مل چکی ہے، لہٰذا یہ بڑے درویش لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ۔ پر جب اس گاؤں میں آئے تو یہ ذاتی طور پہ جگہ خرید کر جب مسجد بنانے لگے تو گاؤں کے لوگ کہنے لگے یہ تو مسجد ادرار ہے، یہ تو انہوں نے اپنی بیٹھک بنائی ہے مریدوں کے لیے، اور اس کا محراب نکال کے یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد ادرار ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی، انہوں نے اپنی بیٹھک بنائی ہوئی ہے۔ بس کرتے کرتے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی مشکلات۔ پھر اس وقت اورنگ آباد شریف کے اندر ایک بزرگ تھے شاہ صاحب، انہوں نے ان کو جا کے قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ کچھ چند لوگ گاؤں کے لے کے گئے، ان کو کہا کہ بھئی آپ آئیں ہماری مسجد میں پروگرام کریں، بیان کریں، اور یہ جو مسجد جو ہم بنا رہے ہیں کیا غلط کام کر رہے ہیں، ذرا اس موضوع پہ کچھ آپ بیان فرمائیں۔ وہ شاہ صاحب فرماتے ہیں جی میں آؤں گا لیکن لوں گا 5 روپیے۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے چلو کوئی بات نہیں، 5 روپے آپ کو دیں گے، لیکن آپ آئیں۔ وہ آئے شاہ صاحب تو مسجد میں انہوں نے بیان کیا، فرمایا یہ درویش بندہ ہے یار، آپ سے کچھ لے تو نہیں رہا نا، مسجد بنا رہا ہے ذاتی طور پہ اپنی پیسوں کی اس نے خریدی ہے جگہ، اور ذاتی طور پہ خرچ کر رہا ہے، آپ سے اگر کچھ لیتا، آپ سے کچھ مانگتا تو پھر تو آپ بات کرتے ہیں۔ چلو مسجد پہلے ٹھیک ہے جو ہیں، اور یہ اپنے گھر میں اگر مسجد بنا رہا ہے تو اس میں آپ کا تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کوئی آئے گا تو نماز ہی پڑھے گا، کوئی ڈھول تو نہیں بجائے گا، یا اللہ معاف کرے کوئی غلط کام تو مسجد میں نہیں ہوگا نا۔ اگر ہاں مسجد میں یہ غلط کام کرے تو پھر آپ مجھے آ کے کہیں، میں آ کے اس مسجد کو تالا لگا دوں گا۔ پھر اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تو پھر سارے لوگ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ مسجد کی بنیاد رکھی اور مسجد تعمیر ہوئی۔ تقریباً یہ 1960 کی بات ہے، مسجد پہلی دفعہ قبلہ بابی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تعمیر۔ اور اس زمانے میں لنٹر کا لوگوں کے ذہن میں وہم و گمان میں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ ایسا کیسا چھت ہوگا جس کی نیچے نہ کوئی ستون نہ کوئی شتیر یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ ایسے ہوا میں کھڑا ہے، دیوار پہ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے تھے گھر کچا ہو تو بہتر ہے، اللہ کا گھر پکا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں پھر ادھر بھی اسی طرح تبلیغ، اور اپنی ساری زندگی میں بچیوں کو مسجد میں قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ اور قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نور اللہ ملکہ میری ساری زندگی، جب میں فارغ ہو کے آیا تو مجھے آپ نے فرمایا بھئی میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی بچوں کو مسجد میں قرآن پڑھایا،
بس آپ صرف قرآن پڑھاتے رہیں، دنیا کی کسی چیز کی آپ کو کمی نہیں آئے گی، نہ میں نے آپ کو نوکری کرانی ہے، نہ میں نے آپ کو ملازمت کرانی ہے، بس نوکری یہی ہے کہ خانہ خدا کی خدمت کرو، بچوں کو پڑھاؤ قرآن پاک اور فی سبیل اللہ پڑھاؤ۔ یہ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم چاہتے ہیں کہ مسجد میں بچے قرآن پڑھتے رہیں اور بچیاں گھر میں قرآن پڑھتی رہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس قاری صاحب ہیں، اور پہلے میں بھی، اور میری کچھ والد صاحب کے بعد مصروفیت زیادہ ہوئی، وہ ایک قاری صاحب ہم نے رکھی ہوئی ہیں، وہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، گھر میں بچیاں پڑھتی ہیں۔ تو اسی طرح وہ سلسلہ پھر قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی ساری زندگی جس جگہ بھی اکٹھے ہوئے، اور جب گھر سے نکلتے تھے تو آپ مجھے فرماتے تھے کہ دعا یہ کیا کرو، یا اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی، اچھے کام بتانے کی اور اچھے کام کروانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا یہ فرماتے تھے، یا اللہ اچھے کام کرنے کی، اچھے کام کروانے کی اور اچھے کام بتانے کی توفیق عطا فرما۔ تو ساری زندگی انہوں نے اچھے کام کیے، لوگوں کو اچھے کام بتائے اور لوگوں سے کروائے تو اچھے کام کروائے۔ تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اسی پر میرا بھی خاتمہ ہو، اور ساری زندگی میں بھی اچھے کام کروں اور لوگوں کو بتاؤں تو اچھے کام بتاؤں، اگر کسی کام کرواؤں تو اچھا کام کرواؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ شمس الحق صاحب یہ پڑپوتے ہیں حضرت خواجہ نور محمد المعروف پیر محمد علی صاحب۔ ناظرین کرام، بات کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے پردادا ابو خواجہ نور محمد چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کی تھی دین اسلام کے لیے، اور اس کے بعد آپ کا یہ فیضان لے کر ہمارے دادا ابو خواجہ خدا بخش چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس مشن کو آگے بڑھایا، اور یہ مشن آج تک چلتا رہا، اور ہمیں ان کا فیضان آج تک الحمدللہ رب العالمین نصیب ہو رہا ہے۔ اور بات کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے دادا ابو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد ہماری اس مسند کو اور ہمارے اس نظام کو لے کر چلنے والے میرے قبلہ والد گرامی صاحبزادہ رب نواز چشتی صابری، آپ اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں، اور ابھی یہ نظام الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے اپنی منازل طے کر رہا ہے اور صحیح چل رہا ہے۔ اور مجھے اپنے دادا ابو کا فیضان اس طرح کچھ نصیب ہوا کہ آپ کی فیضان سے ہی مجھے آج تک یہ شرف ملا ہے کہ میں 5 سال سے درس نظامی کر رہا ہوں، اور میری نیت ہے کہ میں نے 8 سال درس نظامی مکمل کرنی ہے، اور یہ فیضان یہ سارا بزرگوں کا ہے، اور میرے والد گرامی کی شفقتیں ہیں کہ جنہوں نے مجھے ابھی بھی دین کے راستے پر لگایا ہوا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری نظر عنایت جو ہے یہ ہمارے بزرگوں کی ہے، اور انہی کی نظر عنایت سے انشاءاللہ یہ پائے تکمیل تک بھی پہنچے گا، اور ہمیں انہی بزرگوں کا فیضان نصیب ہوگا تو ہمارے جو ہے نا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے فیضان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ہے معروف ادبی شخصیت عبد المالک خان صاحب، ان سے پیر محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی پنجابی شاعری کے متعلق پوچھتے ہیں، یہ ہمیں تھوڑی ان کی تفصیلات بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر محمد علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، پنجابی زبان کے بہت اچھے شاعر تھے۔ ان کا جو کلام ہے، ہمارا جو پنجابی شاعری کا کلام ہے، کلاسیکل کلام ہے، اس کا وہ بڑا اچھا اتباع ہے، اور لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پیر محمد علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ پنجابی کے بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ اصل میں ان کے کلام کو ایڈٹ کرنے کی، اسے مرتب کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ کچھ کلام تو مرتب ہو بھی چکا ہے، میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اس وقت، خواجگان گڑھی شریف، اس میں ان کا وہ کلام شامل بھی ہے۔ میرے ایک نہایت ہی محترم دوست جو کہ حضرت صاحب کے بڑے خاص مرید بھی تھے، محمد رشید اوان، انہوں نے کچھ کلام مرتب کیا تھا اور اس کو ترتیب دی تھی، لیکن چونکہ زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی اور وہ 2015 میں اس دنیا سے چلے گئے، تو باقی کام ان کا وہ ادھورا ہے۔ اس کا کتاب میں بھی ان کا بہت سارا کلام ہے، کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے، میں تھوڑا سا کلام آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں۔ ان کی ایک نظم ہے حمد باری تعالیٰ ہے، اس کا عنوان ہے در شان باری تعالیٰ۔ اس میں ایک شعر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جو اصل میں قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَتُعِزُّ عزو منتشا و تو ذل و منتشا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلت دے۔
تو اس پہ پیر صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہیں. لکھتے ہیں کہ تو جستے چاہ قہر کماویں اس تی جگہ نکائی، تو جستے چاہ راضی ہوویں اس تی عزت کرے خدائی. تو یہ بالکل و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا کی تفسیر ہے. اسی طرح ایک اور نظم میرے سامنے ہے اس وقت، در صفت چار یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیں آپ شروع کس طرح کر رہے ہیں، چار یار رسول اللہ دے بہت محبتاں والے، جنہاں نے دیدن رج رج کیتی واہ واہ نصیباں والے. تو یہ ساری اس طرح کی بہت ساری اور بھی شاعری ہے، میرے ہاتھ میں ہے ساری، میں دیکھ رہا ہوں. انہوں نے یہاں پہ اپنا جو ان کا گاؤں ہے گڑھی، اصل گاؤں تو چلے ان کا پرانا تھا لیکن وہ پھر یہیں پہ رہے، زندگی بھی یہیں پہ گزاری اور پھر یہیں پہ ان کی وفات ہوئی، یہیں پہ وہ دفن ہیں. اس کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. ان لوگوں کے لیے دین کی تبلیغ انہوں نے کی ہے. اور کوئی بھی جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی انداز ہوتا ہے دین کی تبلیغ کرنے کا، اسے کوئی بھی وہ طریقہ کار اختیار کر سکتا ہے. تو انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے باقی طریقوں کے ساتھ، ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے پنجابی شاعری شروع کی ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے، بہت ساری ان کی نظمیں ہیں، میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، پہلے بھی پڑھی ہیں اب بھی پڑھ رہا ہوں. اور میری تو یہ گزارش ہوگی جو بھی ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، کہ وہ یہ کتاب لیں اور پیر صاحب کا کلام پڑھیں. ہمارے جتنے شعراء ہیں انہیں بھی یہ کلام پڑھنا چاہیے، بہت اچھا کلام ہے. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ادبی شخصیت عبدالمالک خان صاحب. اسی کے ساتھ مجھے گڑھی شریف سے اجازت دیجیے. اٹک ٹوڈے نیوز کو اللہ حافظ.